مارکونی جب اسے وائرلیس کی ایجاد پر 50,000 پاؤنڈ ملے تو اس نے سب سے پہلے ایک سائیکل خریدی۔ چند سال قبل خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جس کا ہم سب کی زندگیوں پر جامع اثر ہے۔ اس نے ہماری دنیا کو بدل دیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے یہ بات ممکنات میں شامل کر دی کہ آپ روئے زمین پر جہاں کہیں چاہیں ایک سیکنڈ میں اپنا پیغام بھجوا دیں۔ اس نے ہمارے لیے یہ چیز بھی ممکن کر ڈالی کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وائرلیس سیٹ کا ڈائل گھمائیں اور بکنگم پیلس میں سے شہنشاہ کی تقریر سنیں۔ ہم سب مارکونی کو ہمیشہ اطالوی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت محض اس کا باپ اطالوی تھا۔ اس کی ماں آئرلینڈ کی رہنے والی تھی، لیکن اس کا مکان لندن میں تھا۔ والدہ کی نسبت سے مارکونی کے بال بھورے اور آنکھیں نیلی تھیں، اور وہ اطالوی کی بجائے انگریز زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ بڑی عمدہ انگریزی بولتا تھا، خاص لندن کے لہجے میں۔ بدقسمتی سے موٹر کے ایک حادثے میں اس کی دائیں آنکھ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی تھی۔ جب میں اس سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا تو میں نے بالکل یہ محسوس نہ کیا کہ میں دنیا کی ایک عظیم ترین شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بچپن میں میں ایک ایسے اطالوی سائنسدان کی کہانیاں پڑھتا رہا تھا جس نے وائرلیس ٹیلی گرافی ایجاد کی تھی، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، یہ عظیم آدمی جس نے دنیا میں ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ میں خود کو ایک خواب کی سی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ریڈیو کے تجربے میں کس طرح دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ اس نے کہا کہ نوجوان کی حیثیت سے وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے اسے اتنے روپے مل سکیں کہ وہ دنیا کی سیر کر سکے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اٹلی سے اپنے عزیز و اقارب کو ملنے لندن آیا کرتا تھا۔ فرانس سے گزرنے کے بعد وہ ریل گاڑی کے ڈبے میں کھڑکی کے قریب بیٹھا برف پوش پہاڑوں اور تیز رو دریاؤں کو دیکھتا رہتا۔ یہ سب نظارے اس کے جذبات میں ہلچل پیدا کر دیتے تھے۔ بچپن ہی سے سیاحت کا شوق تھا جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ بڑے ہو کر اس نے بجلی کی تاروں سے مختلف تجربے کرنے اور وائرلیس ٹیلی گرافی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو اسے اس قدر روپیہ ملے گا کہ دنیا بھر کی خوب سیر کر سکے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی دفتر کے کمرے میں بیٹھ کر کام کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ طبعاً آزاد واقع ہوا تھا۔ مارکونی نے اپنا سارا تجرباتی کام ایک چھوٹی سی کشتی پر کیا۔ اس کشتی میں اس نے اپنی لیبارٹری بنا رکھی تھی۔ اسے سفر سے محبت تھی اور اس نے بحر اٹلانٹک کو 87 بار عبور کیا۔ مارکونی ابھی نوجوان ہی تھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بے تار برقی پیغام بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ 2 میل تک پیغام بھیجنے لگا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کا باپ اسے بار بار کہتا تھا کہ وہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ لیکن جب 15 برس کے بعد مارکونی اپنی ایجاد کو برطانوی حکومت کے پاس 50,000 پاؤنڈ میں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا باپ اس سے بڑا متاثر ہوا۔ میں نے مارکونی سے پوچھا کہ جب 50,000 پاؤنڈ پہلی بار اس کے ہاتھ میں آئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ سب سے پہلے اس نے بائسیکل خریدا تھا اور حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ روپے کی بنسبت اپنے تجربات کی کامیابی اس کے نزدیک زیادہ مسحور کن تھی۔ 1901 میں مارکونی کو یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی کا عظیم خواب پورا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ بحر اٹلانٹک عبور کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ امریکہ چلا گیا تاکہ برطانیہ میں قائم شدہ اپنے وائرلیس اسٹیشن سے وہاں پیغام حاصل کر سکے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ میں اتر کر مارکونی نے ایریل کے طور پر ہوا میں ایک پتنگ بھیجی۔ یہ پتنگ ریشمی کپڑے اور بانس کی بنی ہوئی تھی، لیکن تیز ہوا نے پتنگ کے چیتھڑے اڑا دیے۔ پھر اس نے ایک غبارہ فضا میں بھیجا۔ تند ہوا نے اسے پھاڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ آخرکار اس نے ایک مضبوط پتنگ بنا کر فضا میں کھڑی کر دی اور لندن سے پیغام سننے میں مصروف ہو گیا۔ وہ گھنٹوں دم سادے لندن کے اسٹیشن سے آنے والے پیغام کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن کوئی پیغام نہ آیا۔ اس کے وائرلیس میں کسی قسم کی آواز نے حرکت پیدا نہ کی۔ وہ بڑا مایوس ہوا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا تجربہ ناکام ہوا ہے اور اس کی زندگی کا سنہری خواب جھوٹا نکلا ہے۔ تب اچانک اس نے ایک ہلکی سی آواز سنی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔
ہاں ہاں، یہی اشارہ اس نے لندن کے اسٹیشن والوں سے کرنے کو کہا تھا۔ 3 نقطے ایس کے حروف کی علامت ٹھہرائے گئے تھے جسے ٹیلی گراف آپریٹر استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنی کامیابی سے مارکونی کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے تجربے کی کامیابی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ اس کا جی چاہا کہ گھر گھر جائے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنی کامیابی کی خبر لوگوں کو سنائے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے وہ 48 گھنٹوں تک خاموش رہا اور اپنا راز کسی کو نہ بتایا۔ لیکن پھر اس نے ہمت کر کے اپنی کامیابی کی اطلاع تار کے ذریعے لندن پہنچائی۔ وہاں ایک سنسنی پھیل گئی۔ 5 براعظموں کے اخباروں نے مارکونی کی کامیابی کی کہانی جلی حروف میں شائع کی۔ انسان نے ایک بار پھر زمان و مکان پر کامیابی حاصل کر لی تھی اور وہ ایک نئے دور کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا تھا۔ وائرلیس ٹیلی گرافی نے جنم لے لیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مارکونی کی عمر کتنی تھی؟ محض 27 سال۔ اپنی کامیابی کے فوراً بعد اسے بڑے بڑے لوگوں کے خط آنے لگے۔ ان لوگوں نے بڑی مضحکہ خیز شکایات کی تھی۔ ان میں سے بعض نے لکھا تھا کہ برقی لہریں ان کے بدن میں سے گزرنے لگتی ہیں جو ان کی اعصاب پر سوار ہو کر انہیں رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان لوگوں میں سے بعض نے مارکونی کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان میں سے ایک نے، جو کہ جرمن تھا، اس نے لکھا کہ وہ اسے ہلاک کرنے لندن آ رہا ہے۔ مارکونی نے وہ خط لندن پولیس کے حوالے کر دیا اور حکومت نے اس شخص کا داخلہ لندن میں ممنوع قرار دے دیا۔ ٹیلی ویژن کا معجزہ بھی وائرلیس کی بدولت ہے۔ یہ معجزہ آج سے کافی سال قبل رونما ہو جاتا، لیکن پہلی جنگ عظیم اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ یہ باب دنیا کے عظیم مہم بازوں کے متعلق ہے۔ تو آئیے دنیا کے چند عظیم مہم بازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایڈمرل رچرڈ بارڈ، 12 برس کی عمر میں وہ قطب شمالی جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ نیوی اسے لینے کو تیار نہیں تھی، لیکن اب وہ ایک مشہور ایڈمرل تھا۔ 1900 کا ذکر ہے کہ ریاست ورجینیا کے شہر ونچسٹر میں ایک چھوٹا سا لڑکا اپنی ڈائری باقاعدگی سے لکھا کرتا تھا۔ ایڈمرل پرسی نے قطب شمالی پہنچنے کی خاطر جو جدوجہد کی تھی، اس کے بارے میں مختلف کہانیوں سے وہ لڑکا بڑا متاثر ہوا تھا۔ 1900 عیسوی کے موسم خزاں میں اس لڑکے نے یہ الفاظ اپنی ڈائری میں رقم کیے: میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قطب شمالی میں پہنچنے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے اس عظیم معرکے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے بھرپور سردیوں میں گرم کپڑوں کی بجائے محض بنیان اور انڈر ویئر پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے اندر سردی کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ کئی سال بعد اس لڑکے نے اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے الفاظ پورے کر دکھائے اور وہ قطب شمالی پہنچ گیا۔ در حقیقت وہ پہلا آدمی تھا جس نے قطب شمالی پر بذریعہ ہوائی جہاز اولین پرواز کی تھی۔ قطب جنوبی پر اولین پرواز کرنے والا بھی وہی شخص تھا۔ اس کا نام رچرڈ بارڈ تھا۔ کمانڈر بارڈ نے اعلان کیا تھا کہ قطب جنوبی کے میدانوں میں، جو کہ اس وقت برف سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے نیچے بڑی قیمتی دھاتیں موجود ہیں۔ اس کی یہ بات بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ قطب شمالی سے 6 میل ادھر عمدہ کوئلے کی کانیں پائی گئی ہیں۔ بہت سے ماہرین ارضیات کا یقین ہے کہ قطب جنوبی کے میدانوں میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ بارڈ کی زندگی ایک ایسے لڑکے کی ولولہ انگیز مثال ہے جو اپنے اندر کوئی بہت بڑا کام کرنے کا ابدی جذبہ رکھتا ہو اور جس نے اپنے راستے کی ان گنت رکاوٹوں کے باوجود بڑے مار کے سر کیے ہوں۔ اس کی اولین خواہش تھی کہ دنیا بھر کی سیر کرے اور نئے نئے ممالک دیکھے۔ 14 سال کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی وہ دنیا کے گرد چکر لگا چکا تھا اور یہ مارکا اس نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر بذات خود سر کیا تھا۔ وطن واپس آ کر اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کے دنوں میں وہ اپنا زیادہ وقت مکہ بازی، پہلوانی اور فٹ بال پر صرف کرتا رہا۔ انہی کھیلوں میں اس کے ایک پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ایک گھٹنا خراب ہو گیا۔ وہ اس قدر لنگڑا کر چلنے لگا کہ حکومت نے اسے 28 سال کی عمر میں ہی جسمانی طور پر ناکارہ ہونے کی وجہ سے نیوی کی ملازمت سے ریٹائرڈ کر دیا۔ ذرا خیال کریں کہ 28 سال کی عمر میں جسمانی طور پر ناکارہ ہونے کی وجہ سے ملازمت سے ریٹائرڈ ہو جانا کس قدر تعجب انگیز بات ہے۔ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنی شکست تسلیم کر لیتا۔
لیکن رچرڈ بارڈ نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس کا کہنا تھا کہ آدمی کو کھڑا ہو کر جہاز نہیں چلانا پڑتا، وہ ہوائی جہاز چلائے گا اور اس میدان میں بڑے بڑے مارکے سر کرے گا۔ جہاز چلانے کے لیے لنگڑا ہونا یا گھٹنے کی خرابی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے اس نے ہوائی جہاز کا پائلٹ بننے کا ارادہ کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ جب وہ ہوائی جہاز چلانا سیکھ رہا تھا تو اس دوران اس کا جہاز دو بار زمین پر گرا اور ایک مرتبہ اس کے جہاز کی ٹکر ایک دوسرے جہاز سے ہو گئی۔ اب اس کے اندر ہوائی مارکوں کا ولولہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ قطب شمالی کے منجمد میدانوں پر پرواز کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جہاں اس سے قبل کسی ہوا باز نے پرواز نہیں کی تھی۔ جب بھی اس نے حکومت سے ایسا کرنے کی درخواست کی، اسے نفی میں جواب دیا گیا، بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک بار اس نے حکومت سے کہا کہ وہ اسے ہوائی جہاز پر بحیرہ اٹلانٹک عبور کرنے کی اجازت دے دے۔ وہ تجربے کے طور پر ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ پھر اس نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ ان ہوائی جہازوں میں سے ایک ہوائی جہاز اسے دے دے۔ جب وہ امنڈسن قطب شمالی پر پرواز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، حکومت نے پھر اسے صاف صاف جواب دے دیا اور وجہ یہ بتائی کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے ان مسلسل مایوسیوں نے اس کا دل توڑ دیا۔ اس پر ستم یہ کہ اسے دوسری مرتبہ نیوی سے ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ اس بار اسے اس وجہ سے ریٹائرڈ کیا گیا کہ وہ لنگڑا ہو چکا تھا اور اس کا ایک پاؤں کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ممکن ہے رچرڈ بارڈ غلطی پر ہو، لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال سمایا ہوا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ہمت اور ذہانت سے انسان ہر خامی پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے پرائیویٹ کمپنیوں کو ترغیب دینا شروع کر دی کہ وہ اس کی مہمات میں اسے مالی مدد دیں۔ بعض کمپنیاں اسے مدد دینے پر متفق ہو گئیں، جس کے بعد اس نے وہ کارنامے دکھائے کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ اس نے بحر اوقیانوس پر پرواز کی، اس نے ایک امریکی جھنڈا قطب شمالی پر پھینکا اور وہاں سے مڑ کر دوسرا جھنڈا قطب جنوبی پر گاڑ دیا۔ ان مارکوں کے بعد جب وہ وطن واپس پہنچا تو 20 لاکھ کے قریب خوشی سے دیوانے لوگوں کا ہجوم اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اتنا بڑا خوش آمدید روم کے لوگوں نے جولیس سیزر کو بھی نہ کیا ہوگا جب وہ پمپئی پر فتح حاصل کر کے واپس لوٹا تھا۔ انجام کار امریکہ کی حکومت نے اس نوجوان کو ایڈمرل کا لقب دیا، اور وہ نوجوان جسے 14 سال قبل ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ کولمبس۔ اس کے ساتھیوں نے تنگ آ کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ ہر سال 12 اکتوبر کو اہل امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے اہم واقعے کا جشن مناتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ کولمبس نے امریکہ 12 اکتوبر کو نہیں بلکہ 23 اکتوبر کو دریافت کیا تھا۔ جو کیلنڈر ہم آج استعمال کرتے ہیں اسے پوپ گریگوری نے رواج دیا تھا۔ کولمبس نے اس نئے کیلنڈر کا نام بھی سنا تھا۔ اس کے مرنے کے 100 سال بعد یہ کیلنڈر رائج ہوا تھا۔ امریکی نو آبادیاتی نے اس کیلنڈر کو 1752 میں اختیار کیا اور اس موقع پر تاریخ بیک وقت 11 دن آگے کر دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرانا کیلنڈر دورہ آفتابی سے 11 روز پیچھے تھا۔ چنانچہ موجود کیلنڈر کے مطابق کولمبس نے امریکہ کو 12 کی بجائے 23 کو دریافت کیا تھا۔ نوجوانی میں کولمبس نے ایک قزاق جہاز پر سفر کیا تھا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ بھی اپنے لڑکوں کو قزاق جہازوں پر سفر کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس سے لڑکوں کی خود اعتمادی بڑھتی تھی، وہ سمندر کی ہوا کھا کر صحت مند ہو جاتے تھے، دنیا کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا اور تھوڑی بہت دولت کمانے کا بھی۔ قزاقی کا پیشہ ذرا بھی شرمناک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البتہ ایک عیب تھا، قزاقی کرتے ہوئے گرفتار ہو جانا 100 عذابوں کے برابر تھا۔ لڑکپن میں کولمبس نے مدرسے میں فیثاغورس کی ایک کتاب پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ دنیا گول ہے۔ اس طرح کولمبس کو ایک خیال ہاتھ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر دنیا گول ہے تو ہندوستان پہنچنے کا شارٹ کٹ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن یونیورسٹیوں کے عالم، پروفیسروں اور فلسفیوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دیکھو، یہ احمق سیدھا مغرب میں جہاز چلا کر ہندوستان جانا چاہتا ہے، جبکہ ہندوستان مشرق میں ہے۔ یہ شخص ضرور دیوانہ ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ دنیا گول نہیں ہے، ایسا سفر کرنا خودکشی
کے مترادف ہے۔ مغرب میں چلتے چلتے ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا جہاز دنیا کے سرے سے لڑک کر لامتناہی خلاؤں میں گر جائے گا۔ 17 سال تک کولمبس نے کوشش کی کہ کوئی اس مہم پر روپیہ لگانے کو تیار ہو جائے، لیکن سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار مایوس ہو کر وہ اپنا ارادہ ترک کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اسپین کی ایک خانقاہ میں جا کر رہنے لگا۔ اس وقت تک وہ 50 سال کا بھی نہ ہوا تھا، لیکن اتنے مصائب اٹھانے اور دل شکستہ ہونے کے باعث اس کے سرخ بال برف کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ آخر روم سے پوپ نے ہسپانیہ کی ملکہ ایسابیلیا پر زور دیا کہ وہ کولمبس کی مدد کرے۔ چنانچہ ملکہ نے اسے 13 پاؤنڈ بھیجے۔ کولمبس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے رہ گئے تھے، اس رقم سے اس نے نئے کپڑے اور ایک گدھا خریدا اور ملکہ سے ملنے کو روانہ ہو گیا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ راستے میں اسے بھیک مانگنا پڑی۔ ملکہ نے اسے حسب ضرورت جہاز فراہم کر دیے، لیکن اب ملاح بھرتی کرنے کا کام ناممکن نظر آیا۔ ہر شخص اس سفر پر جانے سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ کولمبس گودی پر پہنچا اور اس نے چند ملاحوں کو بڑی دلیری سے پکڑ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اس نے کچھ کی منت سماجت کی، کچھ کو دمکایا، کچھ کو رشوت دی۔ اس نے جیل سے مجرم تک نکلوائے اور کہا کہ اگر وہ ساتھ چلے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آخرکار سب کچھ تیار ہو گیا اور جمعہ کے روز 3 اگست 1492 عیسوی کو سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ قبل کولمبس اپنے 3 جہازوں اور 88 آدمیوں کے عملے سمیت اس سفر پر روانہ ہوا، جس کا شمار تاریخ عالم کے اہم ترین اور اثر آفرین سفروں میں ہوتا ہے۔ جو 9 آبادیاں کولمبس نے دنیا میں قائم کی تھی، ان کے مقدر میں ناکامی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلی 9 آبادی کے تمام افراد کو انڈین نے قتل کر ڈالا۔ دوسری 9 آبادی کا گورنر کولمبس سے اتنا حسد کرتا تھا کہ اس نے کولمبس پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور گرفتار کر کے پابا زنجیر اسپین بھیج دیا۔ بے شک اسپین پہنچتے ہی اسے رہا کر دیا گیا، لیکن ان تمام باتوں سے پیدا ہونے والی جنجلاہٹ اور مایوسی نے اس کا دل توڑ دیا۔ کولمبس نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جب وہ مرا تو کسی نے اس کی خبر نہ لی، تعظیم نہ کی، تعریفیں نہ کی۔ وہ ایک میلے کچیلے بند اور تنگ کمرے میں مرا اور اس کے کمرے کی دیواروں پر وہ زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں جنہیں بحالت قید اس نے پہنا تھا۔ اس نے ان زنجیروں کو اس لیے وہاں لٹکا رکھا تھا کہ وہ اسے سنگین انداز میں دنیا کی احسان فراموشی اور ہیچ ہونے کی یاد دلاتی رہیں۔ کولمبس نے تاریخ کا ایک انتہائی حیرت انگیز اور جرأتمندانہ کام انجام دیا تھا، لیکن اسے اس سے کیا حاصل ہوا؟ اسے یہ توقع تھی کہ وہ بڑا دولت مند ہو جائے گا، لیکن وہ کنگال مرا۔ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ امیر البحر اور ہندوستان کا وائسرائے کا خطاب اسے دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی خطاب نہ ملا۔ حد تو یہ ہے کہ جو بر اعظم اس نے دریافت کیا تھا اسے بھی اس کے نام سے نہ پکارا گیا۔ اسے امیر یگو وسپوچی نامی نقشہ نویس کے نام سے پکارا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک نئی دنیا دریافت کرنے کا صلہ اسے دل شکستگی اور رسوائی کی صورت ملا۔ اسے یہ اطمینان بھی نصیب نہ ہوا کہ وہ یہ جان لیتا کہ اس نے ایک نیا بر اعظم ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس نے بس ہندوستان جانے کا نیا راستہ ڈھونڈا ہے۔ اسی مغالطے میں اس نے امریکہ کے سرخ فام باسیوں کو انڈین کا نام دیا۔ بہرحال کولمبس کے حصے میں ایک بزرگی ضرور آئی۔ اسے امریکہ کو دریافت کرنے والا پہلا آدمی قرار دیا گیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کولمبس سے 1000 سال قبل ایک راہب ہوئے شن نے، جو کہ چین کا رہنے والا تھا، امریکہ دریافت کیا تھا، اور کولمبس سے 5 سال قبل لیف ایرکسن نام کا ایک اور وائکنگ امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امریکہ کی ریاست میساچوسٹس میں دریائے چارلس کے کنارے ان مکانات کے کھنڈر اب بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ایرکسن کے بنائے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں کولمبس کی ہمیشہ عزت کی جائے گی، کیونکہ وہ بڑا اولوالعزم شخص تھا جس کا حوصلہ لمحہ بھر کو بھی پست نہیں ہوتا تھا۔ جب ہر شخص سفر جاری رکھنے کا مخالف تھا تو کولمبس اپنی بات پر اڑا رہا۔ جب اس کے ملاحوں پر دہشت غالب آ گئی اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہاز کو یورپ کی طرف نہ موڑا گیا تو وہ بغاوت کر کے اسے مار ڈالیں گے، تو کولمبس کے پاس ان کی باتوں کا صرف ایک جواب تھا: آگے بڑھے چلو، آگے اور آگے۔ ولفرڈ گرامفل
اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر 3 کتے ہلاک کیے اور ان کی کھال اپنے گرد لپیٹ کر ساری رات برف باری کا مقابلہ کرتا رہا۔ اگر خوش لوگوں کے بارے میں سوچا جائے تو دنیا کے مسرور ترین لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر گرامفل بھی تھا، جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لیبراڈور میں گزارا۔ اس کے بال بھورے، آنکھیں تھکی تھکی اور ہاتھوں کی جلد برف اور ٹھنڈی ہوا سے پھٹ چکی تھی۔ زندگی میں 4 مختلف اوقات میں وہ برف کے تودوں پر پھنسا اور وہ ساری رات تیرتی ہوئی برف پر گزارا کرتا رہا۔ وہ لیبراڈور کی ہولناکیوں میں کئی بار گم ہوا اور بعض اوقات سردی اور برف کی شدت سے اس کا جسم منجمد ہوتے ہوتے بچا۔ بعض اوقات تو وہ اتنا بھوکا ہوتا کہ اپنے بوٹوں کے تسمے وغیرہ کھا کر گزارا کرتا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی عمر 70 سال سے زائد تھی اور اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ لیکن آپ ڈاکٹر گرامفل پر کسی قسم کا ترس نہ کھائیں، مجھے تو بالکل ترس نہیں آتا، بلکہ میں الٹا اس پر رشک کرتا ہوں، کیونکہ اس نے زندگی میں وہ چیز حاصل کر لی تھی جس کی قدر و منزلت لوگوں کی نظر میں بہت ہے، یعنی خوشی اور اطمینان۔ 65 سال قبل ڈاکٹر گرامفل نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی سند حاصل کی اور لندن کے فیشن ایبل علاقے مے فیئر میں مکتب چلانے لگا۔ اس کی پریکٹس چل نکلی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اگر وہ اسی رفتار سے اپنی پریکٹس جاری رکھتا تو تھوڑے ہی عرصے میں اس کا شمار لندن کی اہم شخصیات میں ہونے لگتا۔ لیکن وہ مختصر عرصے کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماہی گیروں کے ملک لیبراڈور میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیبراڈور ایک سرد اور ویران ملک ہے جو کینیڈا کے مشرقی ساحل کے ساتھ 1500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ اس کے جنوب میں ہے اور ابنائے ہڈسن اس کے شمال میں۔ سال کے 9 ماہ یہ بدقسمت ملک برف کے نیچے ڈھکا رہتا ہے۔ وہاں کی زمین بالکل بنجر ہے اور وہاں کے باشندے، جو کہ زیادہ تر ماہی گیر ہیں، اپنے مویشیوں کو وہیل، مچھلی کی دموں اور سمندری جڑی بوٹیوں سے پالتے ہیں۔ ڈاکٹر گرامفل جب وہاں پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس ویران ملک کے 30,000 باشندوں کے لیے ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اس موسم گرما میں ڈاکٹر گرامفل سے جو کچھ بھی ہو سکا اس نے ان لوگوں کے لیے کیا۔ موسم خزاں کے شروع میں جب وہاں برف گرنی شروع ہوئی تو وہ واپس لندن لوٹ آیا۔ لندن پہنچ کر اس نے سوچا کہ اگر وہ مریضوں کے لیے ساری زندگی کے نسخے لکھ کر روپیہ کماتا رہا تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی زندگی تو انسانیت کی بہبود کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ لیبراڈور کی سیر نے اس کے سامنے ایک نیا رستہ کھول دیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ اس کے خیالات یکسر بدل چکے تھے۔ لیبراڈور اسے اپنی سمت بلا رہا تھا، اس لیے وہ اپنا سارا سامان لے کر وہاں پہنچ گیا اور مکمل 42 برس لیبراڈور کی سختیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ڈاکٹر گرامفل کے اس اقدام نے اسے دنیا کا عزیز ترین ڈاکٹر بنا دیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ جارج نے اس کی بے لوث خدمات کے پیش نظر اسے نائٹ کا خطاب دیا۔ ایک بار مجھے ڈاکٹر گرامفل سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ گھنٹوں مجھ سے اپنے غیر معمولی تجربات کا تذکرہ کرتا رہا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا جو برف سے پھسل پڑی تھی اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ خراب ہو گئی اور جب میں اسے دیکھنے گیا تو ٹانگ کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ٹانگ کو کاٹ دینا بہتر خیال کیا، لیکن وہ مقدس بڑھیا جو بائبل کے اصولوں کی سخت پابند تھی، اس نے کلوروفارم سونگھنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تکلیف خدا نے اس پر نازل کی ہے اور یہ اس کا مذہبی فرض تھا کہ اس درد کو بلا چوں چرا برداشت کرے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہو پڑا۔ جب میں اس کی ٹانگ کاٹنے لگا تو اس نے اپنے 5 جوان بچوں کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ اسے پکڑے رکھیں۔ ٹانگ کاٹنے کے دوران اس نے اف تک نہ کی۔ زندگی کے اس تجربے نے مجھ پر اتنا گہرا اثر کیا کہ ناقابل بیاں ہے۔ ان لوگوں سے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ لوگ لیبراڈور کے باشندوں کی مدد کے لیے ڈاکٹر گرامفل کو کپڑے اور کتابیں بھیجا کرتے تھے۔ کپڑوں میں شکاری کوٹ اور ہیٹ بھی ہوتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے اسے ایک ایسی کتاب بھیجی جو کہ 100 سال پرانی تھی۔ لیبراڈور کے ماہی گیر بڑے توہم پرست، بڑے مذہبی واقع ہوئے ہیں۔ زمین بنجر ہونے کی وجہ سے خوراک کی کمی کے باعث وہ اکثر بھوکے رہتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر گرامفل ایک الگ تھلگ گاؤں میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس گاؤں کے لوگ بھوک کے مارے قریب المرگ تھے۔
انہوں نے کئی ہفتوں سے سوائے سوکھی روٹی کے کچھ نہیں کھایا۔ ان کے پاس اپنے پالتو سور موجود تھے لیکن وہ انہیں ذبح نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر گنافل نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز وہ سور گاؤں کے گرجا گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے مقدس بائبل کے کئی اوراق کھا لیے۔ اب ان لوگوں کے نزدیک وہ سور بھی مقدس ہو گئے تھے۔ ان کے اندر خدا داخل ہو گیا تھا اور وہ انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر گنافل کی زندگی کا سب سے بڑا بلبلہ انگیز واقعہ 1908 عیسوی کے ایسٹر کی اتوار کو رونما ہوا۔ 60 میل دور ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کو فوری طور پر وہاں جانا پڑا۔ وہ آدمی بہت تکلیف میں تھا، اسے آپریشن کی ضرورت تھی۔ اگر آپریشن اگلے ایک دن میں نہ ہوتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر گنافل نے اپنی کتا گاڑی میں کتے جوتے اور منزل مقصود کی سمت روانہ ہوا۔ وقت بچانے کے لیے اس نے ایک چھوٹا سا رستہ اختیار کیا۔ یہ چھوٹا رستہ خلیج میں تیرتی ہوئی برف پر سے گزرتا تھا۔ جب ڈاکٹر اپنی کتا گاڑی کے ساتھ اس طرف کے ٹکڑے پر پہنچا تو اچانک ہوا کا رخ بدل گیا۔ برف کا تودہ آہستہ آہستہ سمندر کی طرف سرکنے لگا۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ کتے گاڑی کے ساتھ ایک دم یخ بستہ پانی میں کود پڑے اور ساحل کی سمت تیرنے لگے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کتے برفیلے پانی میں غوطے کھانے لگے۔ ڈاکٹر گنافل نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جلدی سے جیب میں سے چاقو نکالا اور کتوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ کتا گاڑی سمندر میں ڈوب گئی، لیکن ڈاکٹر اور کتے تیرتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک دوسرے تودے پر پہنچ گئے۔ کتا گاڑی میں ڈاکٹر کے دوسرے گرم کپڑے پڑے تھے۔ گاڑی کے ساتھ وہ بھی سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے پاس بس وہی کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے، لیکن وہ بھیگ چکے تھے اور ان میں سے برفیلا پانی نچڑ رہا تھا۔ تلوار کی دھار جیسی تیز ہوا چل رہی تھی اور رات قریب تھی۔ سردی کے مارے ڈاکٹر کا جسم شل ہو رہا تھا۔ اس پر غنودگی تیاری ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سردی کی شدت سے وہ منجمد ہو رہا ہے اور اسی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور 3 کتے ہلاک کر دیے۔ اس نے کتوں کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تاکہ ہوا کے راستے میں دیوار کھڑی کی جا سکے، اور ان کتوں کی کھال اپنے کپ کپاتے ہوئے جسم کے گرد لپیٹ کر کتوں کی لاشوں کے سائے میں سکڑ کر لیٹ گیا۔ اتنے میں برف کا تودہ بھی سمندر میں حرکت کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کتوں کی ہڈیاں لیں اور انہیں ایک دوسرے پر باندھ کر ایک باندھ سا بنا لیا۔ اس کے اوپر والے سرے پر اپنی قمیض باندھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ وہ کئی گھنٹے اپنی قمیض کو لہراتا رہا، لیکن اسے امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ وہ ساحل سے بہت دور جا چکا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی جان بچنے کی اب بالکل کوئی امید نہیں۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے صبح کی دھوپ میں سمندر کے اندر ایک چپو لہراتا ہوا دیکھا ہے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ پھر اسے دوبارہ چپو دکھائی دیا۔ اب اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ ایک کشتی برف کا مقابلہ کرتی ہوئی اس تک آن پہنچی اور اس کی زندگی بچا لی۔ کتنا عجیب و غریب تجربہ ہے۔ وہ کتنا عجیب و غریب انسان تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر گنافل کی انسانیت پر مبنی خدمات کی تعریف کرنی چاہی تو انہوں نے مجھ سے کہا، چھوڑیے بھی، مجھے یوں ہی بڑا آدمی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب کچھ تو میں تفنن طبع اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کرتا تھا۔ ولہجالمر اسٹیفنسن۔ اسے جوتے کا چمڑا بےحد لذیذ لگا۔ ایک بار میں 3 گھنٹوں تک ایک ایسے شخص سے گفتگو کرتا رہا جس نے اپنی عمر عزیز کے 11 سال بحیرہ منجمد قطب شمالی کے راز دریافت کرنے میں صرف کر دیے تھے۔ ان 11 سالوں میں 6 سال اس نے سوائے گوشت اور پانی کے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس شخص کا نام اسٹیفنسن ہے۔ اس کی شریانوں میں قدیم بہادروں کا خون جاری ہے۔ اسٹیفنسن پہلا مہم باز ہے جس نے بحیرہ منجمد شمالی کی چھان پھٹک کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ اپنے ہمراہ کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر نہیں گیا تھا، محض شکار پر گزر اوقات کرتا تھا۔ جب اس نے پہل بحیرہ منجمد شمالی جانے کا اعلان کیا تو لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ اسکیماؤں نے اسے تنبیہ کی کہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ اسے اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور بحیرہ منجمد شمالی کے ڈھکے چھپے بیدوں کو منکشف کرنے کا خواہشمند تھا۔
اس لیے وہ اور اس کے ساتھی بندوقیں اور اسلحہ وغیرہ لے کر چل پڑے اور انہوں نے کئی ماہ بحیرہ منجمد شمالی میں تیرتی ہوئی برف پر گزار دیے۔ ان میں سے برف کے بعض تودے 1 فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر تھے اور بعض ایک جزیرے جتنے بڑے تھے۔ بعض محض چند انچ موٹے تھے اور بعض سینکڑوں فٹ موٹے۔ یہ سب تودے ایک ایسے سمندر میں تیرتے پھر رہے تھے جو 1 میل سے 3 میل گہرا تھا۔ اپنی مہم کے پہلے 40 دنوں میں انہوں نے وہ سب کچھ کھا پی لیا جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ اس کے بعد وہ سوروں کا گوشت شکار کر کے گزر اوقات کرنے لگے۔ وہ پینے کے لیے پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ وہ آگ جلاتے اور برف کو پگھلا کر پانی پیتے۔ کہانی کا حیرت انگیز حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ اسٹیفنسن اور اس کے ساتھی سمندر میں تیرتی ہوئی برف پر سفر کرتے کرتے 700 میل آگے چلے گئے اور جیسا کہ لوگوں کو یقین تھا کہ وہ بعد میں مر جائیں گے، اس کے برعکس ان کے وزن میں کئی پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اگلے 3 مہینوں میں ایک وقت بھی کھائے بغیر نہ گزارا۔ اسٹیفنسن نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات انہیں محض کچا گوشت کھانا پڑتا تھا، بعض اوقات وہ ریچھ کے بال کاٹ کر بطور ایندھن استعمال کرتے اور اس پر گوشت پکاتے۔ ایک بار اسٹیفنسن کے ایک ساتھی کے پاس تمباکو ختم ہو گیا۔ اسے تمباکو کی اتنی شدت سے خواہش ہوئی کہ وہ تنگ آ کر اس کپڑے کو چومنے لگا جس میں اس نے تمباکو باندھ رکھا تھا۔ پھر اس نے پائپ توڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے چوسنے لگا۔ مہم بازوں کی زیادہ تعداد اپنا سامان خورد و نوش کتا گاڑیوں پر لے کر جاتی ہے۔ وہ زیادہ تر ایک ہی وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ان کے کتوں کی بڑی تعداد بھوکوں مر جاتی ہے۔ لیکن اسٹیفنسن شکار کے سہارے دن رات گزارتا رہا۔ 11 سال جو اس نے بحیرہ منجمد شمالی پر بسر کیے، اس دوران اس کا ایک کتا بھی بھوک کے مارے ہلاک نہ ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے کتے بھوک سے آشنا ہی نہ ہوئے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ بھیڑیوں سے کون نہیں خوف زدہ ہوتا، لیکن اسٹیفنسن ان سے ہرگز نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کوئی درجن بھر کے قریب بھیڑیے کھائے تھے اور اسے بھیڑیے کا گوشت بہت لذیذ لگا تھا۔ وہ لوگ طرح طرح کا شکار کیا کرتے تھے، مثلاً جنگلی بطخیں، مرغابیاں، تیتر اور الو وغیرہ۔ ایک بار ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہو گیا کہ سب سے لذیذ گوشت کس چیز کا ہوتا ہے۔ زیادہ ووٹ الو کے گوشت کے حق میں دیے گئے۔ ایک بار انہیں کسی قسم کا شکار نہ ملا۔ جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اسٹیفنسن نے اپنے برفانی بوٹوں کا چمڑا کاٹ کر اسے نیم گرم پانی میں ابال کر کھا لیا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ چمڑا کھانے میں اسے بہت لطف آیا۔ اس کا یقین ہے کہ کچے چمڑے کا ابلا ہوا ٹکڑا خاصا لذیذ ہوتا ہے اور اس کا مزہ سور کے پاؤں جیسا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ برفانی علاقوں میں اونی کپڑوں کی بجائے چمڑے کے کپڑے پہننا زیادہ موزوں ہے تاکہ بھوک کے وقت چمڑے کو ابال کر بطور غذا استعمال کیا جا سکے۔ اگر آپ کے گھر میں پرانے جوتے پڑے ہیں تو انہیں سنبھال کر رکھیے، کوئی پتہ نہیں کب آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے۔ جب 11 سال کے بعد اسٹیفن واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ 6 سال تک محض گوشت پر گزر اوقات کرتا رہا ہے، تو بہت سے ماہرین غذا نے اس کی یہ بات جھوٹ پر مبنی خیال کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسٹیفنسن نے اپنے الفاظ کی عزت رکھنے اور سائنس کے مفاد کے پیش نظر اعلان کیا کہ وہ 1 سال تک محض گوشت پر زندہ رہ کر دکھائے گا۔ یہ تجربہ بڑا سائنٹیفک انداز میں کیا گیا۔ ہر ہفتے اس کے خون کا باقاعدہ تجزیہ کیا جاتا۔ 1 سال کے بعد معلوم پڑا کہ گوشت نے اس پر کسی قسم کا برا اثر نہیں کیا تھا، بلکہ گرمیوں میں گوشت کی وجہ سے اسے زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسٹیفنسن کا ایک ساتھی بھی اس تجربے میں اس کا شریک تھا۔ تجربہ شروع کرتے وقت اس کے خون کا دباؤ بلند تھا، اس کے بال گرتے تھے اور اسے ہمیشہ زکام رہتا تھا، لیکن 3 مہینوں کے اندر اندر اس کے خون کا دباؤ بھی ٹھیک ہو گیا اور بال گرنے بھی بند ہو گئے۔ زکام کی شکایت بھی جاتی رہی۔ اس 1 سال میں اس کے دانتوں کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اسٹیفنسن نے مجھے بتایا کہ اسکیمو زیادہ تر گوشت کھاتے ہیں، اس لیے انہیں کبھی دانت کے درد کی شکایت نہیں ہوئی، لیکن جو ہی وہ ہمارا جیسا کھانا کھاتے ہیں ان کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔